السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے کا واقعہ ایسا ہے کہ جسے قرآن کریم میں احسن القصص کہا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو اسی احسن القصص کے بارے کہ کیسے حضرت زلیخا حضرت یوسف کے عشق میں مبتلا ہو کر گناہ کی طرف مائل ہوئیں، اور پھر سچی توبہ کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی، اور پھر اللہ پاک نے ان کی بطن سے 2 پیغمبر پیدا کیے۔ ان کی شادی کا قصہ جو کہ ویڈیو کے آخر میں بیان کیا جائے، ایک بہت ہی نزالہ قصہ ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، جو کہ تاریخ کتابوں سے زلیخا کے نام سے مشہور ہوئیں۔ وہ تیموس بادشاہ کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار خواب میں ہوتا ہے۔ وہ اسی وقت ان کی دیوانی ہو جاتی ہیں۔ کچھ سالوں بعد ان کو حضرت یوسف علیہ السلام دوبارہ خواب میں عزیز مصر کے روپ میں نظر آتے ہیں، اور زلیخا بی بی کی قسمت ایسی ہے کہ اسی سال عزیز مصر کا رشتہ ان کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ وہ فوراً شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے، لیکن وہ رشتہ اس وقت کے عزیز مصر عطفرین بن رحیب کا تھا۔ شادی کی رات ان کو پتہ چلا کہ یہ وہ لڑکا نہیں ہے جو مجھے خواب میں نظر آتا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بکنے کے لیے لائے جاتے ہیں، اور زلیخا کے شوہر عزیز مصر عطفرین بن رحیب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونا، وزن کے برابر مشک اور ریشمی کپڑے کے بدلے خرید لیتا ہے اور گھر لے آتا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ مصر والوں میں سے جس نے اسے حضرت یوسف علیہ السلام خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے، یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام محل میں سکون سے رہنے لگے۔ جیسے ہی آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو زلیخا، جو کہ پہلے ہی آپ کو خواب میں دیکھ چکی تھی، وہ آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی، لو آؤ۔ اس حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ یعنی تیرے میاں تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ چنانچہ زلیخا دروازہ بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف اور دروازے اللہ کے حکم سے کھلتے گئے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھاگتے ہوئے پیچھے سے پکڑا، جس سے ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ یہ سب باتیں آپ نے سن رکھی ہوں گی، اس لیے واقعے کو مختصر کرتے ہیں کہ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یوں بند کمرے سے نکلتے دیکھا تو زلیخا نے شور مچایا کہ یوسف علیہ السلام میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا، اور بولی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے، یہی مجھے اپنی نفسانی خواہشات پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ خیر، اللہ پاک فرماتا ہے کہ عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے، تو
عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب جب اس یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تیرا فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ واقعہ بہت مشہور ہو گیا۔ شہر کی تمام عورتیں زلیخا کو لعن طعن کرنے لگیں کہ اپنے غلام کے عشق میں ہی مبتلا ہو گئی ہے۔ عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے، ہم تو اسے صریحہ غلطی پر دیکھتے ہیں۔ زلیخا نے تنگ آ کر ایک دن تمام عورتوں کی دعوت کی اور سب کو پھل تراشنے کے لیے پکڑا دیے، اور ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزرنے کو کہا۔ بس پھر ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میں مدہوش ہو کر پھلوں کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ زلیخا بولی، یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لعنت ملامت کر رہی ہو۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں، اگر یہ وہ کام نہ کرے تو قید کر دیا جائے، اور سو ہو گیا۔ خیر، زلیخا کی منت سماجت کرنے پہ کہ میری بیوی کی عزت پورے شہر میں داؤ پر لگ گئی ہے، عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ پھر 7 سال بعد ایک انتہائی عجیب و غریب عزیز مصر کے خواب کی تعبیر بتانے پر حضرت یوسف کو رہائی مل گئی۔ عزیز مصر اپنی اوقات سے پہلے ہی تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کر دیے تھے، چنانچہ اس کی وفات کے بعد ریان ابن ولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی عزیز مصر بنا دیا۔ چلیں اب چلتے ہیں کہ اس بات کی طرف کہ ان دونوں کی شادی کیسے ہوئی۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا تنگ دست و محتاج ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اب شاہ مصر ہیں ان سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پہ رحم کریں اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دیں۔ چنانچہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا، ایسا نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ جب آپ نے ان پر الزام لگایا تو انہیں کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کرے جیسا آپ کی وجہ سے۔ تو فرمانے لگی کہ میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار جب آپ قوم کے تقریباً 1 لاکھ معزز لوگوں اور وزیروں اور مشیروں کے ساتھ نکلے، اور بی بی زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہو گئیں اور آواز دی، پاکی ہے اس کے لیے جس نے مصیبت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ عرض کی، میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے،
اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور زلیخا سے فرمایا، تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کی، جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین پر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں، اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام لانے والے سے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی، اور اب جب کہ میں بوڑھی، اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی، اللہ پاک سے اس میں عزم کے وسیلے سے دعا کی، تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لٹا دی۔ نواح کے وقت آپ باکرہ تھیں اور آپ سے افراہیم بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ یہاں پر امام قرطبی جامع الحکام القرآن اور خشری الاکشاف پر لکھتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام سے کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شادی کی رات حضرت زلیخا سے کیا کہا، یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تم چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگی، اے یوسف، مجھے ملامت نہ کریں، میں حسین و جمیل نازوں میں پلی تھی، میرا شوہر بھی ایسا تھا کہ جو عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا، یعنی نامرد تھا، اور اللہ نے آپ کو وہ حسن دیا تھا کہ میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا تھا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام حد درجے حسین و جمیل تھے، اور جب اس بی بی نے آپ کو دیکھا تو آس لگا بیٹھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا خاوند نام، جس کی وجہ سے آپ باکرہ تھیں۔ حافظ بن کثیر لکھتے ہیں کہ عزیز مصر کی وفات کے بعد جو عورتوں کے پاس نہیں جاتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی حضرت زلیخا سے مصر کے بادشاہ نے کرا دی، جس سے حضرت یوسف کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ اس طرح علامہ ابو لیث نصر بن محمد سمر کندی لکھتے ہیں کہ زلیخا کا خاوند مر گیا۔ ایک دن وہ سرائے بیٹھی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے خدام و حشم کے ساتھ اس پر غضب ہوا۔ زلیخا بولی، سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ایک غلام کو اپنی عبادات کے بدلے بادشاہ بنا دیا، اور بادشاہ کو اس کی نافرمانی کے بدلے غلام بنا دیا۔ اور یوسف علیہ السلام نے ان سے شادی کی اور انہیں کنواری پایا شادی سے پہلے، چونکہ آپ ایمان لا چکی تھیں تو اس لیے شادی کی پہلی رات سے ہی عبادت خاوندی میں خود کو غرق کر لیا، اور اللہ پاک کا حکم آنے کے بعد ہی حق کی زوجیت ادا ہونا۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔